بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلا جو درس تھا وہ سورہ بقرہ کی تقریباً جو ہے پہلا سپارہ جو ہے پہلا جز اسے ختم کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو آدھا سے کم حصہ جو ہوا تو کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں مکمل ہو جائے۔ دوسرے سپارے سے تفسیر کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے فرسٹ ربع سے لے کر کئی آیات یہودیوں کے بارے میں بیان فرمائے۔ تقریباً تین جسے تین پاؤ کہتے ہیں وہ جو ہے آپ دیکھیں سارے مختلف قسم کے یہود کے احوال کو بیان کیے تھے۔ دوسرے سپارے کے اندر بھی یہود کے کچھ مزید احوال کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی یہودیوں کو، وہ اس بات سے ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جب اپنا قبلہ بدلا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلے جتنے اختلافات جتنے جھگڑے جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کم سے کم یہ کہ قبلہ ہمارا مسلمانوں کا ایک ہے، اس میں ذرا وہ مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے قبلے کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں تو یہ مسئلہ کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ ہمارا قبلہ اول جو بیت المقدس تھا، مکہ مکرمہ میں یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کو فیس بھی کر لیتے تھے، دونوں کام ہو جاتا تھا۔ کعبہ کے 4 اینگل ہیں، 4 کونے ہیں، تو کہیں سے بھی کرے تو بیت المقدس کو بھی فیس کیا جا رہا ہے، سامنے آپ نے کعبہ بھی رکھ لیا، چل گیا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ آپشن ختم ہو چکا تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر بیت المقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے قبلے کو بدل دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بیوقوف قسم کے لوگ، یعنی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیوقوف کہا۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں جو بیوقوف ہیں یعنی یہودی، وہ یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ لوگوں کو ان کی قبلے سے کس نے بدل دیا، جی کس چیز نے ان کو جو ہے ان کے قبلے سے بدل دیا جس پہ وہ موجود تھے، یعنی آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کیا عناد ہے یا دشمنی ہے یا کیا بات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ یہ بیوقوف قسم کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے، یہودی بات کریں گے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ 17 مہینے تقریباً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے مدینہ طیبہ میں جب آپ تھے شروع کے، مسلسل جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اللہ تو قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر ظہر کا وقت تھا، بعض روایت میں عصر کے وقت کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور نماز ہی میں آپ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر جو حکم آ گیا قبلہ بدلنے کا، اور آپ رکوع میں ہی تھے، رکوع میں ہی آپ نے جیسے آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے نگاہ کو کیا بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، جی لیجیے اب حکم آ گیا کہ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلی نماز کا انتظار نہیں کیا، چلو بھائی نیکسٹ پریئر سے جو نا اس تحویل قبلہ کا حکم آئے، نماز میں ہی بدل گئے، آپ نے اپنا چہرہ کو چینج کر دیا۔ جب امام رکوع میں ہے اور ظاہر مقتدی ان کو فالو کر رہے، جب امام نے چہرہ دوسری طرف کیا، مقتدی بھی ساتھ ساتھ چہرہ پھیر لیا انہوں نے، امام سب سے پیچھے ہو گئے، مقتدی آگے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل کے آئے فرنٹ پر بالکل،
اس کے بعد جا کے آپ نے نماز کی تکمیل کی. تو یہ ہے تحویل قبلہ کا معاملہ ہے. ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے کہ یہ ایسے ہی واقعہ تھا، ایسا ہی ہوا تھا کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج فرمایا. ایک طبقہ ہے شیاطین کا جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں لیکن اندر سے یہود نواز ہیں. ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. اور بعض ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ وہ کیا ہیں. جیسے آپ کے سڈنی میں بھی فتنہ ملے گا جو اپنے آپ کو اہل کتاب الکتاب کا کے نام سے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ شیاطین کا طبقہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کبھی رہا ہی نہیں. آئے بس میں تو یہ جو ہے نا لوگوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں. تو آیت کو غور سے دیکھیں تو اس میں صاف معلوم ہوتا ہے ہمارا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا. اور وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، چونکہ قرآن شریف میں بیت المقدس کا نام کے ساتھ تو ذکر نہیں ہے لیکن حدیث میں موجود ہے کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس رہا. تو ان شیاطین کو تکلیف ہے کیونکہ حدیث پر بلیف نہیں، حدیث کو مانتے نہیں ہیں، لہذا حدیث کا انکار کرنے کے لیے وہ قرآن شریف کی آیت کے بھی انکار کرتے ہیں. قرآن میں موجود ہے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس میں وہ تھے. تو پھیر دینے کا مطلب کہیں مسلمان تھے نہ کوئی تو قبلہ تھا نا جہاں سے مسلمانوں کو پھیرا گیا. آئے بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ظاہر بات ہے وہ حدیث میں کہ ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو جمع کیے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ قرآن شریف میں جو موجود ہے جس قبلے کا، اس کی تفصیل ہم کو حدیث سے ہی ملتی ہے. اسی لیے ہم قرآن حدیث دونوں کو جوڑ کے بیان کرتے ہیں. تو بہرحال شروع کی جو آیات ہیں دوسرے سپارے کی، یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، قبلہ کے بدلنے کے بارے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ہی بتائی ہے یہودیوں کے لیے کہ ان کا تو معاملہ یہ کہ آپ ان کو ساری نشانیاں، ساری باتیں ان کو سامنے رکھ بھی دیں گے نا، تب بھی جو کیا یہ آپ کی یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اس پر تیاری نہیں ہوں گے کہ وہ مان لے کہ وہ ان کا قبلہ ہے یا مسلمانوں کا قبلہ، اس پر تیاری نہیں ہوں گے. وہ بس اپنے ہی بیت المقدس پہ لگے رہیں گے، اس طرف تک کبھی بھی نہیں پھریں گے. تو لہذا ان لوگوں کے اول فول پکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو ستانے کی. اچھا جب قبلہ تمہارا بدل گیا تو تمہاری اتنی مہینوں کی نمازیں کہاں گئی؟ وہ بھی برباد ہو گئی ہوں گی اب تو. سمجھ گیا؟ تو پھر مسلمان پریشان بھی ہو گئے تھے جی کہ اچھا اتنی مہینوں کا اور سالوں کی نمازیں ہماری برباد ہو گئیں. کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. وہ اللہ کے حکم سے ہی وہ قبلہ تھا. جب تک آپ فیس کر کے وہاں نماز پڑھے تھے وہ بھی نمازیں قبول ہو رہی تھی. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کو فیس کر کے نماز پڑھو. حکم الہی جو ہے اسی پر ہم کو فالو کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے. تو پہلے کی نمازیں بھی قبول جی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان سے مراد ہے نماز. ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. دیکھیے عجیب بات ہے کہ یعنی نماز کی امپورٹنس دیکھیے آپ. کہیں قرآن کریم ایمان لفظ استعمال کرے لیکن مراد نماز ہے. اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے اب تک بیت المقدس کی طرف جو ہے نا پھیر کے نمازیں تم نے فیس کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ سب صحیح ہیں. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی بھی دی. خیر، اس کے علاوہ یہودیوں کی ایک اور بات یہ بتائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے اہل کتاب یہ یہودی جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک کرے گا کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں جی؟ ہزاروں لاکھوں میں تو پہچان گیا میرا بیٹا ہی ہے جی. اس کو انسان اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اب کیسے اس کا چہرہ بھول جائے گا؟ بالکل اسی طریقے سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اس لیے کہ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا، آپ کا نام لکھا ہوا تھا، آپ کے یہاں تک کہ رنگ کا بھی ذکر آیا تھا جی، اور آپ بنو اسماعیل میں سے ہوں گے اس کا بھی ذکر آیا تھا. سب تفصیل موجود تھی، خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے.
لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے. اور اس کا ذکر میں نے شاید پہلے بھی کیا تھا، مذہبی تعصب کی وجہ سے. جی ان لوگوں کا عجیب حال تھا. تو حالانکہ احمق قسم کے لوگ، ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر یہ بات کرتے ہیں بنو اسماعیل کی، کہتے ہیں کہ بنو اسحاق میں سے تو مان لیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ان دونوں کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق ہوں یا حضرت اسماعیل ہوں، باپ تو ایک ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ کیا نسلی تعصب لے کے بیٹھ گئے؟ جی دو بھائی، تو دو بھائی کے باپ تو ایک ہی ہیں، حضرت ابراہیم. تو لہذا اس طرح کی بات کرنا یہ صرف ایک بہانہ تھا ان لوگوں کا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بتایا، مقاصد بعثت کا تذکرہ فرمایا. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، باپ بیٹے دونوں، جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کائنات کی، جسے کہتے ہیں کہ دی بیسٹ دعا جو اس کائنات کی ہوئی ہے، اس سے پہلے نہ اس سے اتنی زبردست دعا ہوئی ہے، نہ قیامت تک وہ دعا ہو سکتی ہے جو ان باپ بیٹوں نے کیا تھا. کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بہترین دعا کی تھی اس کائنات کی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو بھیج، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کو بھیج. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما دی جب انہوں نے یہ کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو انہوں نے کہا تھا کہ 4 صفات کے ساتھ ان کو بھیجیے گا، یہ جو تیری آیات کی تلاوت کرتے ہوں، لوگوں کو کتاب سکھلاتے ہوں یعنی قرآن، لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھلاتے ہوں، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہوں، لوگوں کو دلوں کا پاک کرتے ہوں، تزکیہ نفس کرتے ہوں. یہ 4 صفات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی. اب دعا کی قبولیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہی 4 صفات کو لا کر بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی، سیکوینس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے دعا میں کیا تھا کہ سب سے پہلے تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور پھر تزکیہ نفس. قبولیت کے بات آئی تو تھوڑا سا سیکوینس بدل کے تزکیہ نفس جو نمبر 4 تھا اسے نمبر 2 پہ لے آئے کہ تلاوت آیات کہتے ہیں تمہارے اوپر اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تزکیہ جو نمبر 4 پہ تھا تزکیہ کو نمبر 2 پہ لے آئے جی. اور اس کے بعد جا کے 2 چیزیں وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ اسی طرح رہا. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول فرمائے تو قبولیت میں ترتیب بدل دی، تزکیہ نفس کو پہلے لائے، تعلیم کتاب تعلیم حکمت پر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو صحیح معنوں میں اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے تزکیہ کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ صحیفے اتنی بڑی زبردست چیز نہیں تھی، کہ اتنی علوم والی چیزیں نہیں تھیں کہ جس کے لیے بہت بڑے تزکیے کی ضرورت ہو. تزکیہ کا ہونا تو ضروری تھا، تزکیہ نفس کا. یہ ہر نبی کے مقاصد بعثت میں رہا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کریں. مگر امت محمدیہ کے لیے تزکیہ کا ذکر فرمائے تو فرمائے کہ اگر تم صحیح معنوں میں قرآن کریم کا ماسٹر بننا چاہتے ہو، حکمت کا ماسٹر بننا چاہتے ہو، تو پہلے ایک ڈور ہے تزکیہ کا، تزکیہ نفس کا، وہاں سے ان ہونا ہوگا، تھرو پراپر چینل آنا پڑے گا، اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا، پھر علوم قرآنی تم پر جو کھلیں گے پھر کیا کہنا، اور پھر جو حکمت کے جو علوم جو تم پر کھلیں گے اس کا کیا کہنا. تو جو کوئی عالم اگر وہ کیا کرتا ہے، تزکیہ کے راستے سے ان نہیں ہوا، نفس کو پاک نہیں کیا اس نے، اور اس کے بعد جا کے قرآن کریم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے یا حکمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، علوم تو لے لے گا لیکن بجائے اس کے کہ وہ گائیڈر بنے، لوگوں کو ہدایت دینے والا بنے، وہ مس لیڈر ہوگا، لوگوں کو مس لیڈ کرے گا، مس گائیڈ کرے گا. چنانچہ کتنے مولوی اور علماء دیکھیں گے قرآن کریم کی بات کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ کیا علوم ہے، لیکن
لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں. وجہ کہ تزکیہ نفس نہیں ہے, دل کو پاک نہیں کیا. ایک برتن ہے, اگر اس کے اندر گندگی اور غلاظت موجود ہو, اب اس میں دودھ ڈال دیجئے, شہد ڈال دیجئے, کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ڈال دیجئے, وہ سب کا سب گندا ہو جائے گا, کیونکہ آلریڈی برتن کے اندر گندگی موجود ہے. اس گندگی نے سب کو گندا کر دینا ہے. تو جن کی قلوب پاک نہ ہو تو قرآن کریم جیسے پیارے علوم جب وہ لے گا, بجائے اس کے کہ فائدہ ہو, مس کر دے گا. چنانچہ غلام محمد قادیانی کو لے لیجیے اور چھوڑے, اس شیطان نے جو نبوت کا دعویٰ کیا, قرآن سے اپنے نبوت کے دلائل پیش کرتا ہے. ہم اندازہ لگا رہے, وہ عالم بھی تھا, تو اس خبیث کو دیکھیے کیسا گمراہ ہوا. وجہ کہ صفائی نہیں تھی, گندگی, غلاظت, تو ساری بربادی ہوئی. تو اسی لیے قرآن کریم کی بات آئی اور حکمت کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے نفس کو پاک کرو, دل کو پاک کرو. تزکیہ نفس ہوگا, پھر تھوڑا سا بھی علم قرآنی ہونا آپ کے پاس, پھر بھی آپ عالم بعمل ہوں گے, عمل کرنے والے ہوں گے, چند آیات پر ہی عمل کرنے والے ہوں گے. صحابہ کرام کے ساتھ جو خصوصی معاملات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک کیا, اور ایسا مانجھا سبحان اللہ, ایک ایک آیت نازل ہوتی جاتی تھی, ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. آج ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے سنا دیا جاتا, بہترین سے بہترین قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا جی, ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں. تھوڑی دیر سے اچھی آواز, عمدہ قرات یا عمدہ علوم قرآنی سننے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائے بیان سن کر, بعد میں ہم وہی جھوٹ, وہی فراڈ, وہی دھوکہ, وہی ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ایک آیت آئی, ایک آیت سنی, ان کا ایمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جی اتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیا تھا کہ جہاں ایک آیت اللہ تعالیٰ کی سنتے جی, تو پھر وہ بہرے یا گونگے بن کے نہیں بیٹھے رہتے, فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے. تو قرآن کریم یہ باتیں صحابہ کی جو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تزکیہ نفس ان کس قدر اہم ترین چیز ہے. اور آج ہم نے تزکیہ نفس کے جو ہے نا ختم کیا ہوا ہے. خیر, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تزکیہ کی بات بتائی, تو تزکیہ کا ایک, اب آپ کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہوگا, بھائی آخر یہ کریں گے کیسے, تزکیہ نفس ہوگا کیسے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے میڈیسن بھی دے دی ہمارے کو, فاذکرونی اذکرکم. تم چاہتے ہیں کوئی سوال کریں گے اللہ ہوگا کیسے, کہاں سے, کیسے حاصل کیا جائے گا, کیسے نفس کو پاک کریں گے, کیسے دل کو پاک کریں گے, جس کی وجہ سے جو ہے نا علوم قرآنی یہاں پر کھل جائے, رموز قرآنی یہاں پر کھل جائے. یہ جو قرآن جو بحر ذخار ہے اس میں غوطے لگائیں اور اس کے علوم کو نکالے, اس کے موتیوں کو نکالے, جی وہ کیسے ہوگا. راستہ بتا دیا, ذکر اللہ ہے, اللہ کو یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر اللہ وہ بہترین میڈیسن ہے جس سے دل کی صفائی ہو سکتی ہے. دلوں کے اندر گندگی, غلاظت ماحول کی وجہ سے اور ہمارے اپنی برے اعمال کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں. صفائی کا راستہ ہی بتا دیا. اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو گندگی غلاظت دور ہوگی, نور الہی آئے گا. ذکر کی وجہ سے نور دل میں پیدا ہوتا ہے. نور اور ظلمات, سمجھ گئے آپ, یہ دونوں کیا ہیں, جمع بین ضدین ہے, یعنی دو متضاد چیزیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آگ اور پانی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, ایک چیز ہونا ہے. اندھیرا ہے کمرے میں, آپ گھر پہ جاتے ہیں, جیسے سوئچ آن کرتے ہیں اندھیرا اسٹریٹ اوے بھاگ جاتا ہے ان ملی سیکنڈ. اندھیرا کہتا ہے کہ نور کے ساتھ میرا نہیں ہے, میں نور کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اس نے بھاگنا ہے, اسٹریٹ اوے بھاگنا ہے. تو اللہ کا ذکر کا نور جب آئے گا تو ہوگا کہ یہ تاریکیاں بھاگیں گی. تو پھر اس نے کہا کہ ہم نور کی جگہ پہ ہم کہاں بیٹھ سکتے ہیں, بھاگنا اس نے. تو اور جب یہ تاریکیاں دور ہوں گی, یہی تزکیہ نفس ہوگا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو, تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. تو یہ سب تزکیہ نفس کے راستے کے طریقے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو ذکر ہے, اس کے بعد ایک دوسری چیز بتائی کہ شکر بھی بتایا گیا کہ وشکرونی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو, نافرمانی مت کرو. ایک آدمی بڑا ذاکر ہو, بڑا اچھے راستے پہ چلتا ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر وہ ناشکرا ہے, اللہ کی نعمتوں پر کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا,
تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ صحیح طریقے سے ذکر اللہ سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہا. ذکر اللہ سے فائدہ اٹھانا ہے تو ساتھ ساتھ اور دوسرے جو عوامل ہیں ان کو بھی آپ کو کیئرفلی آبزرو کرنا ہے. تو اس میں ذکر کے ساتھ شکر بھی ہے. تو شکر کا راستہ بھی اختیار کریں. مطلب پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، بلائیں آ جائیں، آفات آ جائے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کل تک تو نے مجھے بالکل باصحت رکھا. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی نے، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، ان کی صاحبزادی نے شکایت کی کہ ابا حضور سے، کہ وہ کہنے لگے کہ دانت میں بہت تکلیف ہے، بہت بے چینی ہے. اس شدت اور درد کا انہوں نے شکوہ کیا باپ سے. تو باپ نے بھی فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ، اتنی سال تک جو تم نے اس داد کی نعمت سے فائدہ تم اٹھاتی رہی ہو، کھانا پینا کھانا، آرام، اس سے گوشت کھا رہے، سارے کھانا کھا رہے، کبھی اتنے سالوں تک کبھی تم نے خدا کا شکر ادا کیا ان دانتوں کا؟ جب پین نہیں تھا، اس میں درد نہیں تھا، بس تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو تم اس کے اظہار کر رہی ہو، اوف بڑی تکلیف ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی کو کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھایا. ایک ولی اللہ خاتون تھی، تو ان کے ہاتھ میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں. تو باپ تڑپ گیا بیٹی کے تکلیف کو دیکھ کر. مگر اس بیٹی کے دیکھے بعض بچیاں بھی ایسی ہونے کہ ابا ساری زندگی میں اس ہاتھ سے کام کرتی رہی، اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، میں نے کبھی اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا. آج یہ تکلیف ہو گئی تو میں شکوہ کروں کہ میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا. تو کہنے لگے کہ میں کیسے ناشکری کروں، کیسے شکوہ کروں کہ آج میرے ہاتھ میں درد ہے. اتنی سالوں تک میرے رب نے مجھ کو توفیق دی تھی، میں سے کام کر رہی تھی. تو اللہ کی مطلب ہے کہ جو صحت ایک نعمت ہے، اگر خدا نہ، ہم نے کبھی سوچا، کبھی خدا کا شکر ادا کیا کہ مزے سے ہم سب چل پھر کے خود ڈرائیو کر کے آئے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے. ہم اللہ اپنے فضل، اللہ فضل کرے گا، ہم خود چل کے جائیں گے انشاءاللہ. صرف اس کی مہربانی ہے. خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، ہم کبھی سوچتے نہیں. تکلیف آ جائے تو پھر تو بھی پوچھے نہیں. ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ بڑی پیاری تقریر فرما رہے تھے. فرمانے لگے کہ جسم کا ایک جز، ایک حصہ جو ہے نا، اس کی نعمت ہے. ٹھیک، ایک انگلی کا وہ ذکر کر رہے تھے. وہ فرمانے لگے کہ ہم یہ انگلیوں سے کتنا کام لے رہے ہیں آج، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نہ خواستہ ان 5 انگلی میں سے کوئی ایک انگلی بھی کٹ جائے نا، پھر قوت بس جو پکڑنے کی تو قوت ہے نا، پھر دیکھیں کمی نظر آئے گی. جو نعمتوں کے زائل ہونے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے. جب نعمتیں ہیں تو ہمیں خیال ہی نہیں آتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ جہاں ذکر کرو وہاں شکر بھی کرو. تو یہ ایک تزکیہ کے لیے چیز بتائی جا رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. تو ایک یہ کہ پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں، خدا نہ خواستہ واویلا نہ مچاؤ. فائنینشلی کل تک تو ہم بڑے زبردست تھے، کاروبار خوب چل رہا تھا، بڑی آمدنی تھی، بڑا مال آ رہا تھا. آج کم ہو جائے تو واویلا مچا دے. جناب ہم تو مہینے میں جناب اتنا کما لیتے تھے، اب جناب وہ مجھے اس کا 50% بھی نہیں مل رہا، مجھے تو 10% بھی نہیں مل رہا. ترے اللہ کا شکر ادا کرو. کل تک جو اتنا مال آتا رہا وہ کون دے رہا تھا؟ کہ تمہارا کمال تھا جو اتنا مل رہا تھا، وہی رب دے رہا تھا. آج ذرا آزمائش کر رہا ہے، جاب لیس ہو جاتے ہو، کاروبار خدا نخواستہ ٹھپ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی تو کوئی بات نہیں، شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. اس نے کل تک دیا تھا، آئی بات سمجھ میں، تو آج بھی وہ دے گا. اس بات پہ آدمی یقین رکھے. کل تک 2 روٹیاں کھا رہے تھے، کوئی بات نہیں، 1 روٹی کھا لیں گے، آج آدھی کھا لیں گے. کل تک تازی روٹیاں کھا رہے تھے، جو خدا ہمیں تازی روٹیاں کھلا رہا تھا اس وقت ہمیں کبھی شکر ادا نہیں کیا. اگر آج باسی روٹی آ جائے تو ہم نے ہنگامہ کر دی. کائنات میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے نا باسی روٹی نصیب نہیں ہے یا نہیں؟ لوگ بھوک مر رہے، بھوک سے ختم ہو رہے. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے صبر کے دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. صحت وائز، فائنینشیل وائز، یا کسی بھی لحاظ سے، یا کل تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، خاندانی مسئلہ نہیں تھا، کوئی فیملی وائلنس نہیں تھا، یا خاندانوں سے جھگڑا نہیں تھا، سب سے ہم بڑے مزے
خوش رہتے تھے، آج حالات خراب ہو گئے فار اینی ریزن. کل تک ایک زندگی خوشیوں میں تھی، اگر آج تکلیف میں ہو رہی، صبر کرنا ہے بس. تو یہ فرمایا تزکیے کے راستے سے گزرنا ہے تو صبر کا جو میڈیسن ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا، شکر کے ساتھ صبر. اور والصلاح بھی ذکر کر دیا، نماز یہ تو ہے ہی روح کی غذا، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب طریقے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں جو ہے نا قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جی، اور حکمت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اب ظاہری بات ہے انسان جب یہ ساری چیزیں کرے گا تو اس کے اندر بیسیکلی نفس کا مسئلہ آتا ہے، جان کا مسئلہ آتا ہے. صبر میں بھی آدمی اپنی جان کی اپنے نفس پر قربان کر رہا ہے، نفس کو کنٹرول کر رہا ہے جی. پریشانیاں مصیبتیں آ رہی، سب کچھ اسی نفس اور اسی جان پہ ہی پڑ رہی نا. تو فرمایا کہ بات تم جان کی کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی تمہاری جان جو ہے یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اب یہ جان اگر چلی جاتی ہے تو اللہ کے راستے میں جانے دو، اب اس سے اتنی زیادہ محبت کی ضرورت نہیں. کل کو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دے دینا. تو اس کا ذکر کر کے بتا رہے کہ دیکھو وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں پھر ان کا ریوارڈ ہی کچھ اور ہے. وہ انہوں نے اپنی جرنی شروع کی، تزکیہ کی، ذکر اذکار کے راستے سے چلے، شکر کے راستے سے چلے، صبر کے راستے سے چلے، نماز کے راستے سے چلے. اب بات آ رہی خدا کہہ رہا ہے کہ جان دے دو مجھے. یہ اللہ والے بندے کہتے ہیں یہ اللہ جان لے لے. چنانچہ صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھیے، جب جہاد میں جاتے تھے دن بھر اس نیت سے جاتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہم قتل ہو جائیں. اگر رات کو شام کو زندہ بچ جاتے تھے، خیمے میں پورا جسم خون آلود، زخموں سے چور، آرام کے نیند نہیں سو رہے، رات بھر رو رو کے گزار رہے کہ تو نے اس جسم کو قبول نہیں کیا، قبول کر لے اپنے راستے میں. آئی بس مجھے. اور پھر اترتے تھے اگلے دن میدان میں، اللہ قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا مردے مت بولنا، یہ صحیح حیات کو پہنچ گئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو اللہ کے راستے میں جو قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ بولنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ہم آپ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے قلوب آج مردہ ہیں بے حسی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں جو ہے نا یہ حیات کو پہنچ چکے ہیں. اب ان کو مردہ نہ بولو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی حیات کو. ہمارے ذہنوں میں آتا بندہ مر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جی، تو چلا گیا، کیا سنتا ہوگا؟ پورا سن بھی رہا ہے، وہ پوری زندگی کے ساتھ وہاں موجود ہے اور وہ کھانا پینا بھی کھا رہا ہے. قرآن شریف میں موجود ہے 4 سپارے میں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، خدا کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، زندہ ہیں اور کھانا پینا بھی کھا رہے ہیں جی. تو ان کی باتیں کچھ اور ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہی بتایا، صبر کی بات آئی تھی کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم سے آزماتے ہیں. کبھی جناب خوف سے آزما لیتے ہیں، کل تک تو کوئی خوف ہی نہیں تھا، زندگی بہت مطمئن جا رہی تھی، آج زندگی میں خوف کے حالات پیدا ہو گئے، جان کے خطرے آ گئے جی. باہر نکلے تو ڈرے کہ کوئی گولی مار دے گا. کبھی خدا ایسا بھی کر دیتا ہے. کل تک اتنے مزے میں رہتے تھے، آپ کو 12 بجے جا رہے، 2 بجے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، کوئی ہم کو روک ٹوک نہیں، کوئی خطرہ نہیں جان کا. آج دن کے 12 بجے نکلتے تو دیکھ کے نکلتے کیا کوئی آ تو نہیں تھا، کوئی گولی تو نہیں مار دے گا، ہے یا نہیں؟ تو خوف ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ اللہ کی طرف سے. کل تک اتنے ہم امن میں تھے، اس کا شکر ادا نہیں کیا ہم نے. آج خدا نے خوف مسلط کر دیا. اب جو ہے آدمی کو چاہیے کہ آزمائش میں ہے، اب صبر کریں آپ. اور فرمائے کہ والجوع، کبھی خدا بھوک سے آزما لیتا ہے. ونقص من الاموال، کبھی کبھی جو ہے نا پیسے کو، مال کو کھینچ دیتا ہے، کاروبار کو اللہ تعالیٰ کھینچ دیتا ہے یا جابلیس کر دیتا ہے. بڑے پیسے تھے آج پیسہ نہیں ہے جی. والانفس، کبھی جان لے لیتا ہے، کبھی اولاد کی کو کھینچ لیتا ہے. کیا تکلیف دہ بات ہوگی ماں باپ کے لیے کہ معلوم ہے کہ اولاد کو کھینچ لیا. والثمرات، پھل باغات ہیں، سارے باغ اجڑ گئے. اللہ آزماتا ہے. ان سب کے لیے فرمایا کہ اے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائیں. آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہودیوں کے ایک اور جرم کو بیان کیا ہے. وہ جرم یہودیوں کا یہ ہے کہ وہ کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے.
تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا. وہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ حق ہے, نبی برحق ہے, اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ چھپا لیتے تھے. تو حق کا چھپانا یہ قرآن کریم کہانی کے قصے کی خطاب نہیں ہے, بلکہ ہم آپ سب کو تعلیم دے رہا ہے, بتا رہا قرآن ہم سب کو, حق نہ چھپائے. آج کتنے معاملات میں ہم جانتے ہیں سچ بات, یار ہمارا بھائی پھنس جائے گا, ہمارے والدین ٹریبل میں آ جائیں گے, فلاں یہ ہو جائے گا, حق کو چھپا دیتے. حق نہ چھپائے بھائی, حق جو حق ہے بیان کر دیں, ورنہ اس کی سزا ہے نا, آگے چل کے اللہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ کتنی سخت سزا اللہ ان کو دے گا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہم نے جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیا واضح جی اور ہدایت کو چھپاتے بعد اس کے کہ ہم ان کو بیان کر چکے تھے ان کے لیے کتاب میں, یعنی یہودیوں کے لیے توریت میں سب چیزیں ہم نے بیان کر دی تھی, اس کے باوجود چھپا رہے جان بوجھ کر. ایسے لوگوں کو ذکر کیا کہ یہ یہودی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا لعنت بھیجتا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں, یعنی سارے انسان, سب لوگوں کے اور سارے فرشتے, ساری کائنات ان لوگوں پر خدا کی طرف سے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملعون طبقہ ہے. اس کے علاوہ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے. تو یہاں تک سمجھ لیجیے کہ یہود کے مختلف احوال تھے جو کہ پہلے ربع سے لے کر یہاں تک تقریباً. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضمون کو لے کر آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے شروع میں توحید کا ذکر تھا. تو یہاں بھی اتفاق سے تیسرے ہی رکوع ہے جی. اب یہاں پر بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بلکہ چوتھا رکوع ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہے توحید کا ذکر کر رہے ہیں. تیسرے رکوع کا عین چوتھے رکوع کی پہلی آیت. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے توحید کا کہ الہکم الہ واحد, تم سب کا الہ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, وہی بڑا مہربان ہے, نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی بات کی تو توحید کے دلائل بیان کیے. اس کو ضرورت نہیں ہے جی, سورج کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی روشنی کے لیے کوئی دلیل لائے؟ سورج اپنی دلیل آپ ہے, اپنی روشنی کے لیے وہ دلیل قائم کرنے کی سورج کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اندھوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی سورج ہے, کیونکہ اندھا ہے نا کہتا ہے مجھے کیا پتا کہ سورج کیا چیز ہے, روشنی کیا چیز ہے, تو اس کو کچھ سمجھایا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اندھے ہیں, ان اندھوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ دلائل دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزیں بیان کی ہیں, وہ صرف سن لیجیے. ان فی خلق السماوات, آسمان کے پیدا کرنے میں, سبحان اللہ, آدمی تصور کرے کون بنا سکتا آسمان کو. ایک چھوٹا سا شیڈ بنانا چاہیں اپنے گیراج کے, یا ایک پرگولا بنانا چاہیں, ہم کو اس کے لیے پلر کی ضرورت پڑتی ہے, پوسٹ لگاتے 4 تاکہ وہ جو شیڈ وہاں کھڑی کر سکے. اتنا زبردست ہیوج آسمان, ایک نہیں 7 آسمان اس نے بنا دیے, کہیں کوئی پلر نظر آ رہا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد, بغیر ستون کے بنایا اس نے. آدمی صرف آسمانی پر غور کر لے, اس کا بنانے والا. والارض, زمین, جس طرح 7 آسمان 7 زمینیں, جس طریقے سے اس نے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کیا ایک, اس کے اندر ایک ہر ایک کے اندر جو ہے نا مکمل جسے کہتے ہیں توازن ہے, گریویٹی جس کو بولتے ہیں, مکمل قسم کا توازن چلا رہا 7 زمینوں میں. کیا چیز ہے جس نے دوسرے کو روکی ہوئی؟ 7 آسمان ون آفٹر ون جی, کس طرح سے رکے ہوئے ہیں, کس کے حکم سے چل رہا, کون اس کا کریٹر ہے؟ غور کر لیا آدمی, اتنے ہی سوچنے پر آدمی مسلمان ہو جائے گا. تیسری دلیل واختلاف اللیل, رات کا بدلنا. ابھی ہم روشنی میں تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ رات کا اندھیرا آ جائے گا. کون کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی. والنہار, دن کا لانا. ابھی ہم چند گھنٹے پہلے رات کے اندھیرے میں تھے, تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا ہم نے کہ اجالا آنا شروع ہو گیا, روشنی آ گئی, رات کے اندھیرے ختم. رات کے اندھیرے پر جو ہے نا روشنی کو چڑھا دیا. کون چڑھاتا ہے؟ کون ہے؟ اس پہ غور کرو. یہ کشتی والفلک التي تجری فی البحر, جس پہ ایک سوئی ڈالے سمندر پہ تو وہ ڈوب جائے, ہاں ہیوج, جس کا وزن کم تصور نہیں کر سکتے, وہ پانی پہ چل رہا.
کس کے حکم سے چل رہا, کون چلا رہا جی. اور اس میں ہمارے انسانوں کے فائدہ کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم آج زمانے میں بھی محتاج ہیں. بڑی بڑی چیزیں جو نا کشتی کے ذریعے سے آج بھی آ رہی ہیں. جہاز آج ہمارے ان ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کشتی کا پورا نظام انسانوں کے لیے قائم کیا. کون کر رہا, کس کے حکم سے چل رہا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ آسمان سے بارش کا ہونا, زمین خشک ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, جو سیڈز ڈالی ہوئی تھی تو ختم ہو چکی ہوتی ہے, ایک بارش کا نزول ہوتا, پھر دیکھیں کس طریقے سے سب چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. کون کر رہا ہے جی. یہ آسٹریلیا آپ جانتے ہیں, یہ پورا کا پورا ملک جو ہے نا, یہ بارانی زمین ہے, ڈپینڈ ہی کرتا ہے بارش کے اوپر. خدا صرف اس کو کھینچ لیتے. ہم سب کے چند سال پہلے یاد ہوگا ڈراؤٹ کی حالت ہو گئی تھی, کیا خطرات تھے. تو جان ہاورڈ کا زمانہ تھا, اس نے باقاعدہ مساجد تک کے اس نے لکھے, اور چرچز کو تو خیر ان کا الگ ہے کہ گاڈ سے پرے کرو کہ یہ ٹائم ہے کہ اس چیز سے مانگنے کا. تو ان کو پتہ ہے بھائی ایک ہی ہے, وہی بارش نازل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے زمین میں کس طریقے سے جو جانور پھیلائے, یہ کون پھیلاتا کہ جانور نہ ہو. جانوروں سے ہم کتنے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کتنے جانور ایسے جو ماکل اللحم ہے, جس کو ہم کھاتے ہیں گوشت, اس کا صرف نہیں کہ گوشت کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں, بلکہ اس کی جلود, اس کی اسکن سے دوسرے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی ہڈیوں کا دوسرا کام, اس کے جناب ایون جو اس کے غلازتیں ہیں اس کے دوسرے کام. یعنی سارے ایک جانور ہی کو دیکھیے, یہ خدا پیدا کرتا ہے, اور ہمارے لیے اس کے سمہاؤ صرف گوشت ہی نہیں کھا رہے, بلکہ اس کی دوسری چیزوں سے لے دے کے اس کے جو بینیفٹس وہ ہم کو آ کے ملتے ہیں. اسی طریقے سے ہواؤں کا پھیرنا, اگر روک دے ہواؤں کو تو ہم گئے, سانس لینے سے رہ جائیں گے. اسی طریقے سے فرمائے کہ بادلوں کا مسخر کردن آسمان زمین کے درمیان, جی یہ اللہ ہی کرتا ہے. جو ہم سمندر سے کہاں سے پانی اٹھاتا ہے, کہ جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ برسانا شروع کر دیتا ہے. کون کر رہا ہے, اس کے مسامات کھلتے ہیں حکم خدا بندی سے. ورنہ کبھی بادل آتا بھی ہے, بڑا دل چاہتا ہے کہ کچھ ہمارے یہاں برس جائے, حکم نہیں ہوتا, وہ آگے نکل جاتا ہے. ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں, ارے یار یہاں کچھ ہو جاتا ہے, کتنا چاہتا ہے, حکم نہیں, وہی کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, یہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو. کون ہے سوائے خدا کے, کوئی اور کر سکتا ہے؟ ظاہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کے آخر میں فرمایا کہ ان نفید, اس میں فرمایا کہ آیات لقوم یعقلون, یہ فرمایا کہ جس کے اندر عقل ہے نا اس کے لیے نشانیاں. وہ یہیں ان کچھ بھی نہ سے, اگر نبوت وہاں نہ پہنچے, رسالت نہ پہنچے, کوئی مبلغ دین وہاں نہ پہنچے, ایک بندہ کے پاس کامن سینس ہونا, تو صرف ان دلائل کو دیکھ کر وہ خود بخود ایک نہ ایک نتیجے پر آ جائے گا, دیر از سم ون, کہ وہ وہی کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اس کے علاوہ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کھانے پینے کا مسئلہ, کہ حلال کھانا ہے اور حلال بھی کھانا ہے, ساتھ ساتھ صاف ستھرا ہو. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ ایمان والوں کو کہا, یا ایھا الناس کہا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو کچھ زمین میں ان میں سے جو حلال ہے اسے کھاؤ. صرف حلال ہونا کافی نہیں, طیب ہونا بھی ضروری, صاف ستھرا ہے نا. کہ حلال تو ہے لیکن جناب غلاظتیں, گندگی ہو تو آدمی تو بیمار ہو جائے گا. طیب بھی ہو, صاف ستھری چیز ہو, وہ کھائے جو آپ کے صحت حلال ہے. لیکن اگر ایک چیز ہے سڑ گئی ہے, آپ کے حلال ہے کھا لو, تو پھر آپ بیمار ہو جاؤ گے. تو طیب کے بھی حکم دے دیا, حلال ہو طیب ہو, یہ چیز آپ کھائیں. اور اس کے لیے ایمان والوں کو رہنے کا, سارے انسانوں کو کہا. معلوم ہوا کہ حلال کھانا جی یہ, اور صاف ستھرا کھانا, یہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. اور آج گورے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور جو میتا, جو مردار ہو, جس کا خون جو ہے اس کے جسم پہ رہ گیا اور مر جائے, وہ کھائیں گے تو ہزاروں بیماریاں پیدا ہوں گی. خون کے اندر جو جراثیم ہے, جو اس کے اندر جرمز اور بیماریاں ہیں, تصور نہیں کر سکتے. یہ خود بھی مانتے ہیں کہ جتنا خون جانور سے نکل جائے گا اتنا ہی کلین ہوگا, اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا, ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ سب کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اسی لیے اسلام نے ہر وہ چیز حرام کیا جو ہماری صحت کو نقصان پہنچائے. لوگ کہتے ہیں سور کیوں حرام ہے, فلاں چیز کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, اسی لیے حرام کیا. یہ
شراب حرام کرتے اس لیے کہ اس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری باڈی کو، ہماری صحت کو خود بھی جانتے ہیں. دیکھتے ہیں نا آئے دن پولیس کھڑے ہو کے چیک کر رہی ہے کتنا لیول ہے. انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ذرا سے بھی لیول ان کا جو اس سے اوپر گیا تو انہوں نے اوروں کو مار ڈالنا ہے. یہ تو ان کو خود ہی پتہ ہے. اور آپ کا تو بورڈ بھی لگا رہے راستے میں کہ یہ کرائم ہے، یہ شراب پی کے گاڑی چلانا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سمجھایا عجیب بات کہ اے انسانوں، ایمان والوں نہیں، اے انسانوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ طیب، صاف ستھری چیز. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. یہ کیوں ساتھ جوڑ دیا؟ ذہن میں تو آپ کا آ رہا ہو کہ بھئی یہ حلال کے کھانے کے ساتھ شیطان کا فرسٹ اسٹیپ کا کیوں ذکر آیا؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو حلال نہیں کھاتے ہیں وہ شیطان کے فرسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. وجہ کیا؟ جب انسان حرام کھاتا ہے نا تو وہ حرام لقمہ جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو ہمارے باطن کو، ہماری فطرت کو گندا خراب کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری سوچیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری فکریں خراب ہو جاتی ہیں. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم جو کچھ سوچیں گے غلط سوچیں گے، اسلام کے خلاف سوچیں گے، اللہ کے خلاف سوچیں گے، اللہ کے نبی کے خلاف سوچیں گے، قرآن کے خلاف سوچیں گے، اور شیطان جو نبی اس کو لے کے چلے گا. اسی لیے فرمایا کہ حلال اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارا جو ہے نا راستہ شیطان کا بن جائے گا. اسی لیے فوراً روک رہے ہیں کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، اس کے نقش قدم پر. وجہ بتا دی. اس کے علاوہ آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو حلال کھانا جو ہے تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس حلال جو کھانا جو تم کھاؤ گے اس پہ خدا کا شکر بھی ادا کرو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے حلال مہیا کیا، ہم اس کو کھائیں. اسی لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دی اس میں سے طیبات صاف ستھری چیز کھانا. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں حلال کھلا رہا ہے، صاف ستھری چیز کھلا رہا ہے، یہ تیرا شکر ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نا تو تم یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام جو چیزیں ہیں اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ بیان کر دی. وہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کیا، جو کھانے کی چیزیں ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا مردار کو. کیوں؟ مردار کھانے سے ہم کو نقصان ہوگا. والدم، خون کو حرام کر دیا. ظاہر بات ہے ایک جانور کا خون جو ہے بندہ ذبح کرتا ہے وہ خون پینا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے خون کے اندر بیماریاں ہیں. اور ساتھ ساتھ اسپریچولی نقصان کیا ہوگا؟ پھر وہ چیز ہماری باطن، ہماری فطرت کے اندر آئے گی. پھر آج وہ جانوروں کو خون پیے گا، کل کو انسانوں کو خون بھی پینا شروع کر دے گا. وہ غلاثت لے کے جائے گی اس کو، جس کو خون کا خدا خطہ ٹیسٹ میں پڑ جائے، اللہ معاف کرے، تو پھر جانوروں کو چھوڑ کے نہیں ملے گا جانور تو پھر بندوں کو ذبح کر کے نا خون پینا شروع کر دے گا. ولحم الخنزیر، چوتھی چیز خنزیر کے گوشت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام فرمایا. اور یہ تیسری چیز ولحم الخنزیر ہے. چوتھی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یعنی غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے. کہ یہ جانور جو ہے فلاں بابا کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بابا کا نام لیا جا رہا. یا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کے جانور ذبح کر رہا ہے. یا بسم فلاں کسی کے نام لے کے ذبح کر رہا ہے. تو اب وہ جانور اللہ اکبر چونکہ نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، تو جانور بھی حرام. تو 4 طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھا دی ہے کہ کبھی آدمی بھوک کی اس انتہا کو پہنچ جائے جہاں وہ مر رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، تو اور حالت اضطرار میں آ گیا ہے، اب اسے پتہ وہ مر جائے گا. اب اس کے پاس ایک ہی چوائس ہے، مرا ہوا جانور ہے یا خون پڑا ہوا ہے یا سور کا گوشت ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تب یہاں کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے حالت اضطرار میں ہو، تم مر سکتے ہو، جان بچانے کے لیے اتنا کھا لو کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے. وہ حالت اضطرار میں اس کی گنجائش دے دی، مگر اس میں بھی یہ نہ ہونا چاہیے کہ چلو کچھ شام کے لیے بھی رکھ لیا جائے، تھوڑا سا کل کے لیے بھی، وہ نہیں، بس اس وقت جہاں آدمی مر رہا ہے بس. اسی لیے غیر باغی ولا عادین کی قید لگایا.
تجاوز نہ کر جائیں، آپ حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، بس اس وقت جس سے آپ کی جان بچ جائے، بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جو میں نے ذکر کیا تھا کتمان حق جو کرتے تھے اس کی سزا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں مال کو کیا بولتے ہیں کتاب کو بیچتے ہیں تھوڑا سا مال لے کر۔ یہودی حرکت کرتے تھے، پہلے بھی آ چکا کہ اللہ کے حکم کا بدل کر جس نے جتنا پیسہ دیا اس کے مطابق مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ ان کا حشر کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو اپنے پیٹ میں لقمے ڈال رہے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈالے، انگارے دیکھنے میں شاندار کھانا ہے لیکن در حقیقت وہ آگ ڈال لے اپنے پیٹ میں، وہ مجدب لقمے نہیں ہے، وہ انگارے جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، اوپر سے حق کو چھپا رہے ہیں، صحیح بات کو چھپا کر۔ اور قیامت میں ان کا حشر یہ ہوگا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا نہ ان سے باتیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی خدا ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا فار دا پنشمنٹ، ناٹ فار دا پیوریفیکیشن۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی مسلمان بھی تو اللہ معاف کرے گناہ کی وجہ سے کتنے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم کی آگ ان کو پاک کرے گی، ان کا تزکیہ کرے گی۔ جب ان کا تزکیہ ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے تو تزکیہ کی اتنی امپورٹنس ہے، جس کا تزکیہ دنیا میں نہیں ہوگا تو جہنم کی آنکھ اس کا تزکیہ کرے گی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو سارا۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں محنت کر کے اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو یہیں پاک کر لے، پھر تو آدمی سیف ہے۔ ورنہ بہت سے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ وہ گندہ ہوں گے، خراب ہوں گے، جہنم کی آگ پاک کرے گی۔ لیکن ان یہودیوں کو، ان ظالموں کو جہنم میں جو پھینکا جائے گا تزکیہ کے لیے نہیں پھینکا جائے گا بلکہ عذاب ہی کے لیے پھینکا جائے گا۔ اولہم عذاب علیم، ان کے لیے پین فل دردناک عذاب ان کے لیے ہے، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے حق کو چھپانے کا۔ جی تو آج معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان اگر یہ حق کو چھپاتا ہے تو یہودیوں کی پیروی کر رہا ہے، اور سزا بھی سامنے رکھے۔ اس میں خاص طور پر یہودیوں کا نام نہیں آ رہا، یہ تو ایک عام ان جنرل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کوئی بھی، تو خاص طور پر وہ علماء جو دنیاوی منفعت کے خاطر حق کو چھپا دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھپا دیتے ہیں، وہ بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ اس لیے حق کو نہیں چھپانا، جو حرام ہے بول دے حرام، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ حکومت اگر جو ہے نا تختے میں لٹکا دے وہ کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ تیار ہے، لیکن یہ کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک روایت میں جابرین آتا ہے کہ سب سے بہترین افضل ترین جہاد یہ کلمہ حق کہہ دینا اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، جان کی پرواہ نہ کرے، حق بولے۔ یہ جو ہے ضروری ہے، ورنہ بندہ پھنس جائے گا۔ خیر، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی ہے تقوی کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم سے، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو پھیلو مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل، لمبی آیت ہے، اس میں تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا، صرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی کے بارے میں جو آخر میں سرٹیفکیٹ دیا تقوی کا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کا، کہ یہ وہ لوگ متقین ہے، تو بیسیکلی اس پوری آیت کے اندر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ادھر حج کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، نماز یہ پوری مسجد میں ادا ہو رہی ہے، صف اول میں رائٹ امام کے پیچھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا، سمجھتا ہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا متقی ہوں، مگر خاندان والوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یعنی حقوق العباد کو تلف کر رہا ہے، تو اس کے نماز روزہ یہ سب بیکار ہے، وہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں۔ ہمارے بڑا مسئلہ ہے، یہ آدمی بڑا نیک آدمی، فتوے دے دیتے ہیں، وہ بڑا متقی پرہیزگار، کہاں سے پتہ چلا بھائی؟ یار ہر وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، او جناب جب دیکھو جناب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسرے اندر کیا معاملہ ہے؟ حقوق العباد صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے سب ڈھونگے، وہ یاد رکھیں۔ تو تقوی نام ہے حقوق العباد
حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی مکمل رعایت کرنے کا. تو تقوی جو بیسیکلی کھڑا ہوا ہے اس کے دو پاؤں ہیں, ایک حقوق اللہ, حقوق العباد. اگر اس میں بیلنس نہیں ہے تو یاد رکھے پھر جو ہے نا وہ تقوی نہیں ہے, صرف بیکار ہے, صرف وہ دکھانے کی باتیں, وہ سمجھ گیا. تو یہ کافی وقت لگ جا کے بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پورے آیت میں اللہ نے مختلف حقوق کو بیان کر کے اس کو یہ چیپٹر کو کلوز کیا, یہ کہہ کر کہ بھئی یہ لوگ متقی ہیں جو حقوق اللہ حقوق العباد کے خیال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا حکم بتایا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں, قاتل قتل کر ڈالتا ہے, پھر دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم قاتل کو قتل کرو گے ایک اور جان کو ختم کرنے کے مترادف, جیسے گورے بولتے ہیں. اسی لیے ان کے یہاں جو ہے نا قاتل کے لیے جو ہے نا سزائے موت کا حکم نہیں ہے. وہ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ مر گیا, آپ دوسرے بندے کو کیوں مار رہے ہو. یہ ان کی عقل کی پرابلم ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ اے عقل مندو یہ بات سمجھ دو, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو قصاص کے اندر زندگی ہے, اس کے اندر لائف ہے. قاتل کو قتل کرو تو اس کے اندر زندگی ہے. لوگ کہیں گے کہاں زندگی ہے, تو ایک بندہ ایک اور مر گیا, ایک مرا تھا پہلے اب دو مر گئے. وہ قرآن جو بتا رہا ہے اے عقل مندو, اے سینس ہے, عقل ہے تمہارے اندر, تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ قاتل کو قتل کرنے میں حیات ہے. اس لیے اب سنیے, قاتل کو آپ نے چھوڑ دیا, پھر باہر نکلے گا سینہ تان کے, یار کوئی مسئلہ ہی کو نہیں, دو چار کو اور اڑایا, تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, مجھے تو کچھ قانون میں تو ہی نہیں کہ میں ماروں گا. وہ انسانیت کا قتل کرتا چلا جائے گا. آئی بس سمجھ میں؟ اگر ایک قاتل کو جس نے قتل اس کو آپ اڑائیں ذرا, تو اس کے بعد دیکھیے اگلا بندہ, جتنے قاتل جن کے دماغوں میں ہوگا نا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو ماروں گا, وہ سارے ڈر جائیں گے. یہ ہے حدود جو اسلام نے بیان کیا نا, اس کی بینیفٹ. چور ہے, چور کا ایک کا ہاتھ تو کاٹ دیجئے, پورے معاشرے میں چوری بند ہو جائے گی. ایک بندے کا ہاتھ کٹا ہے مگر سارا معاشرہ آپ کا بالکل سیف ہو گیا. گھر کھلا بھی چلا گیا آپ چلے جاتے بھولے سے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. چور کو پتا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, تو ایک بندے کو تو آپ دے دیجئے سزا, معاشرہ محفوظ. ڈاکو اس کو سزا دے دیجئے, پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ کو. تو اسلام کی بیوٹی ہے, حدود کی بیوٹی ہے. حدود نہ, یہ حدود اللہ جو اللہ بیان کرے ایسے نہیں بیان کرے, اس کی بیوٹی ہے. بلکہ بڑا ایک عربی کا شاعر ہے, تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اس وقت تک قیمتی تھا جب تک اس نے اس ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کسی کا حق نہیں مارا. جیسے کسی کا حق مار لیا, اس کی کوئی ویلیو, کوئی قیمت نہیں رہی اب اس کی, ختم. اب اس کی 10 درہم بھی اس کی جو ہے نا اب قیمت نہیں اس کی. اب لہذا یہ ہاتھ اگر کسی کے گھر پر ڈاکہ مارتا ہے, چوری کرتا ہے, جس کی ویلیو 10 درہم ہے اس زمانے میں, جی تو آج مطلب یہ کہ تو اگر ڈالر کے ساتھ ریٹ ملا دیجیے آپ جو بھی ہوگا, تو یہ فرمائے کہ اب اس کے ہاتھ کی قیمت جو ہے نا ختم ہو گئی, تو لہذا اب اس کو کاٹ دیں. یہ اسلام جو ہے نا ہم کو بتا رہا ہے. خیر, اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے ذکر فرمایا ہے روزے کے بارے میں, اور یہ بتایا کہ روزہ صرف تم پر ہی نہیں فرض تھے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور روزے کا مقصد بتا دیا گیا, پرہیزگاری, التقویٰ. یہ اصل مقصد ہے روزے کا, اس کا فلسفہ یہی ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہوتا ہے, اس کے اندر جو گندی قسم کی قوتیں ہیں وہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو اچھی قوت ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اندر 3 طرح کی قوتیں ہیں. ایک قوت عقلیہ, عقل والی, سینس والی قوت, یہ جو محمود ہے, عمدہ ہے. اور اس کے پھر دو قوتیں اور آتی ہیں, ایک قوت غضبیہ, غصے کا, ایک ہے قوت شہویہ, شہوت نفسانیت کا. ٹھیک ہے نا, تو وہ قوت ہے. تو یہ 2 قوتیں اپنی اگر ان میں اعتدال ہے تو صحیح ہے. ان 2 قوتوں میں غضب میں اعتدال اگر ہے, ایک آدمی خدا نہ خواستہ ہمیں نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آرام سے تھوڑی بیٹھے رہیں گے بھائی یہ تو اسلام میں غصہ جائز نہیں ہے. نہیں, یہاں آپ کا فطری غصہ جو آپ کو آنا چاہیے,
سمجھ گئے آپ؟ یہ فطری غصہ جو آپ کو آنا چاہیے کہ اسلام پر یا قرآن پر جو بات کرے یا خدا کے بارے میں بات کرے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک اعتدال. باقی یہ نہیں کہ جب ہر وہ غصہ کرا کہتا ہے بہانہ بلڈ پریشر غریب کا ہے, وہ بندے کی نیچر ہی خراب ہے. کہتا ہے یار مجھے پتہ ہے بلڈ پریشر پر ہائی ہو گیا تھا, میں پتہ کیا بول گیا اور پھل پک گیا. جی تو وہ کنٹرول کرو گے. تو یہ قوت غضبیہ, تو روزے کی کا فائدہ یہ ہے کہ قوت غضبیہ کے اندر اس کو نیچے دباتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ روزے کی حالت میں کوئی آپ سے گالی گلوچ کرے نا, ان سے پتہ کیا کرے, جواب دے دو بھائی میں روزے سے ہوں, میں کچھ نہیں بولوں گا. گالیاں دو مگر میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو روزے کے بینیفٹ ہے. اور قوت شہویہ, آپ جانتے ہیں کہ اتنی گھنٹے تک آدمی اپنے ڈیزائر پر جو ایک جائز تعلقات ہیں میاں بیوی کے, وہ کنٹرول کرتا ہے اتنی گھنٹوں تک. جی تو اللہ نے ایک رکھا ہے, تو اس کے اندر بھی اعتدال پیدا ہوتا ہے. تو قوت عقلیہ میں نکھار پیدا ہوتا ہے, اور ان دو قوتوں کے اندر دونوں قوتوں کو بیسیکلی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو روزے کی کا بینیفٹ ہے. جب ایک آدمی یہ کر لے نا کہ جس کی قوت عقلیہ صحیح کام کرے, وہ پرہیزگاری کے راستے پہ چل پڑے گا. سمپل سی بات ہے. سینس صحیح کام کرے نا, اسے پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. عقل بتا رہی ہے دیکھو بھائی یہ چیزیں لینا حلال, حرام نہ لینا. تو آدمی جب حلال حرام میں تمیز کرے گا, اچھی بری چیز میں تمیز کرے گا, حق و باطل میں تمیز کرے گا, کیونکہ قوت عقلیہ کام کر رہی ہے, تو صحیح اس کا جو ڈائریکشن جو ہوگا نا صحیح ہوگا. تو یہ ہے تقویٰ کا راستہ. تو روزے کی بڑی بینیفٹ, سب سے بڑی بینیفٹ جو ہے یہ ہے, انسان جو ہے کیا ہے تقوی کے راستے پہ چل پڑتا اور پرہیزگار متقی بن جاتا ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا, وہی جھوٹ کی عادت جی اور وہی ساری برائیاں موجود ہیں, اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر اس نے صرف ڈائٹ ہی کیا چند گھنٹوں کا پورا مہینہ, اور نتھنگ ایلس. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہاں اللہ نے ہمارے لیے روزے رکھے تھے, تو اسی طرح قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ ہم اپنے رب سے ہر وقت دعا کیا کریں, بھیک مانگا کریں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے نبی, لوگ جب پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں, کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں دعا کرنے والوں کی پکارنے والوں کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بتا دی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھائی اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت نہیں مانگ سکتے, 24 hours اینی ٹائم. تو لہذا وہ لوگ جو فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. یہاں نہیں آ رہا کہ فرض کے بعد دعا نہیں مانگ سکتے یا اجتماعی دعا نہیں مانگ سکتے نا. بعض احمق جی جو دعاؤں کے دشمن ہیں جی بدبختی ان کی ہے, خدا سے مانگے اجتماعی طور پر تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ارے اس آیت یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اذا دعانی, جب بھی مانگے, انڈیویجولی مانگے یا کولیکٹیولی مانگے. آیت میں کہیں ذکر نہیں آ رہا, مطلقاً ہے. اینی ٹائم, بیفور نماز, آفٹر نماز, بیفور فرض صلاح, آفٹر فرض صلاح, اینی ٹائم, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, سب آیت میں شامل ہے اذا دعانی کے اندر. تو میں تو قرآن شریف کی اس آیت سے دلیل پکڑتا ہوں. اجتماعی دعا کا ثبوت قرآن سے ہے. اور شاید آپ کو ایک اصول نہیں معلوم فقہ کی کہ المطلق یجری علی اطلاقہ. جو مطلق جو ہے نا اپنے اطلاق پر چلتا ہے, مطلقاً چلتا ہے, اس کو پھر ہم مقید نہیں کر سکتے, اس کو ہم خاص نہیں کر سکتے کہ فرض کے بعد کے نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہہ دیا کہ جب بھی دعا مانگے اور کسی بھی حالت میں دعا مانگے, انفرادی اجتماعی کچھ بھی قرآن مینشن نہیں کر رہا, وہ مطلق ہے, مطلق چلے گا. وہ اگر اس کو مقید کرنا ہے اس کے لیے پھر ہم کو دلیل چاہیے ہوگی, کوئی حدیث لائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ فرض دیکھو فرض کے بعد اجتماعی دعا نہ کرنا, پھر یہ آیت پھر مقید ہو جائے گی اس حدیث سے. ایسے کوئی نہیں. کون سمجھ گیا؟ اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے چاند کے بارے میں. جہاں روزے کا ذکر کہتے ہیں تو چاند کا ذکر کر دیا. یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجیے ہی مواقیت للناس, یہ چاند لوگوں کو ٹائم بتاتا ہے. تو ہمارے مہینے وہ فکس ہوتے ہیں کس سے؟ چاند سے, ہلال سے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. باقی ہلال کا مسئلہ تو بہت سن چکے آپ لوگ، سنتے رہتے ہیں مجھ سے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں رکھ لیجیے گا، ہلال جو کریسنٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اسلامی لحاظ سے معلوم کرنا چاہتے ہو وہ معلوم کر دیجیے. آپ چاہیں تو آبزرویٹری والے سے پوچھیں کہ ہلال کس کو بولتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پھر وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ بس چاند جو جسٹ ہورائزن میں آ جائے رائٹ آفٹر سن سیٹ، وہ ہمارے لیے جو کیا ہے وہ کافی ہے. پوچھئے دنیا کا کوئی اسٹرانومر جو بتا دے کہ اس کو ہلال بولتے ہیں. کریسنٹ ہوتے ہی نہیں ہے. کریسنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو سورج سے اتنا اوے ہو جائے کہ جو وہ کریسنٹ بن سکے. ابھی تو وہ یہی موجود ہے، وہ کریسنٹ بنے ہی نہیں. وہ اس کو کریسنٹ بننے کے لیے اس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جی. 12 ڈگری اوے ہونا ہے اس کو سن سے تاکہ وہ کریسنٹ کی شکل تو بنے. تو سمپل سے بات ہے. تو لہذا ہم بات ہلال کی کریں، قرآن ہلال کی بات کر رہا ہے، اس مون کی بات نہیں کر رہا ہے. جو مون یاد رکھے، مون کبھی کیا ختم بھی ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی پیدائش ہوتی ہے؟ یہ تو لوگوں نے ایسے، ان کے پاس کوئی اصطلاح نہیں ہے تو برتھ آف دا مون کہہ دیتے ہیں. مون کیا کوئی مر جاتا ہے تو ڈیتھ ہو جاتا ہے جی، اس کے بعد جا کے پھر جو اس کی پیدائش ہو رہی، کوئی نہیں. مون تو از دیئر، آلویز دیئر. مون نے کہاں جانا ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج کے سامنے آیا تھا یوں ایسے، یہ زمین ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے سورج اور چاند آپس میں محاذات جس کے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس کو سورج کے بعد اس کو تھوڑا سا مون کو تھوڑا سا دور ہونے دو تاکہ پھر ہم اس کو دیکھ سکیں. وہ تو آلریڈی دیئر، آلویز رہتا ہے وہاں پر. تو لہذا بات ہے ہلال کی. ہلال جو ہے وہی ہے، اس کو اتنا ٹائم دو کہ تاکہ وہ ہلال کی شکل یعنی کریسنٹ کی شکل تو بن جائے. اور باقی فرما دیا کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے ٹائم بتاتا ہے، پرٹیکولرلی فرمایا والحج، حج کا ٹائم بھی بتاتا ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین کا قتل کا اور کفار کے قتل کا ذکر فرمایا ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا مجھے کہ یہاں کے کم وقت میڈیا والے بھی اور کہ کفار کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن موجود ہے. ایک دفعہ ریڈیو میں بھی ایلن جون جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، بول رہا تھا اور قرآن شریف کی آیت کو پیش کر رہا تھا، یہ والی آیت کو، وَقْتُلْهُمْ حَيْثُ اثْقَفْتُمُوهُمْ، جہاں یہ آیت کو کوٹ کیا تھا کہ جہاں تم کافروں کو دیکھو ان کو قتل کر دو. یہ تمہارے قرآن میں موجود ہے، اسی لیے یہ جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا یہ جو قتل کرتے رہتے ہیں اس سے قتل کرتے رہتے ہیں، ان قرآن میں مینشن ہے. ارے ظالم، یہ جو ہے نا آیت کا سیاق سباق اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. یہ قرآن ہی نہیں بتا رہا چلتے پھرتے کوئی کافر نظر ہے اس کو اڑا دو. یہ خاص حالات میں جب لڑائی ہو رہی ہے، میدان جنگ ہے، اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، تو ضرورت وہ ہمیں قتل کرے، ہم ان کو قتل کر رہے ہیں. باقی جیسے ہی آپ کو یاد ہے صبح سے شام تک لڑائی ہو رہی، فار ایگزامپل پہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا کہ شام کو اعلان ہوتا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے، اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے نہیں مار سکتے. تو وہ تو پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوتا ہے. تو وہ یہ آیت اس سے متعلق ہے. یہ نہیں کہ جہاں کو چلتے پھرتا کافی ہو جا رہا ہے اس کو مارتے رہے کہ قرآن میں موجود ہے. قرآن شریف کو کہ آیت کو غلط انداز سے الزامی پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے نہ قرآن، ورنہ تو دنیا میں نظام امن کا رہے ہی نہیں، ہر وقت لڑائی کرتے رہے، مارتے رہے دوسرے کو. ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ نے بھی بتا دیا کہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بدتر ہے. بعض لوگ فتنہ کریٹ کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ قتل کرنا تو ایک سمپل سی بات ہے، ایک خاندان کو ایک بندے کو مار دیا ختم ہو گیا، بس تھوڑی سی چپکرش نہیں چل رہی ہے. فتنہ تو پورے کمیونٹی کے اندر جو ہے نا مسائل کھڑے کر دیتا ہے. تو اس کے لیے سمجھایا کہ وہ فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بدتر ہے. خیر سب کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے ذکر کیا حج کا اور عمرہ کا کہ حج عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے، اس کا ذکر آیا. پھر حج کے بارے میں جب بات آئی تو اس کے تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ تفصیلی طور پر اگر کوئی حکم اللہ نے بتایا نا تو وہ صرف اور صرف حج ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا، بٹ ہاؤ ٹو پرفارم دا صلاۃ ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرو، کیسے ادا کرنا، کتنا ہونا چاہیے ادا کرنا، اس کی تفصیل نہیں ہے جی. اور روزہ سمپل سے بتا دیا کہ بھائی یہ آپ کے کیا بولتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. حج تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ عرفات کا ذکر کیا،
اور پھر مزدلفہ کا جو مشعر الحرام اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے مہینوں کا ذکر فرمایا، تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، مگر اس پورے تفصیل میں پھر بھی مکمل تفصیل نہیں ہے جی، لیکن جتنا بھی ہے میکسیمم قرآن نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں حج پہ، حج کے 5 ڈیز میں سے 4 ڈیز ہم کہاں رہتے ہیں؟ مینا میں۔ قرآن نے مینا کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں سے پوچھو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک، تو حج کرنے جاتے تو کیا کرتے ہو؟ 4 دن کہاں ٹھہرتے؟ کہتے مینا میں جاتے، کہتے قرآن میں تو مینا کا ذکر ہی نہیں ہے، تو تم کیوں مینا جاتے ہو؟ تو قرآن حدیث دونوں کو ملانا پڑے گا۔ خیر، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کے تذکرے کے بعد تھوڑا سا ذکر منافقین کا کیا ہے، کہ ایک منافق خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، بڑا چرب زبان تھا، بعض ہوتے ہیں نا بڑا گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ اگلا آدمی متاثر ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے تھے، صرف وہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ بھی مجلس میں بیٹھے دیکھنا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ ذرا اعتماد حاصل کر کے جیسے ہی باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگاتا تھا، کھیت کو مسلمانوں کو تباہ کر دیتا تھا، فساد مچاتا تھا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے کمیونٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ دیکھیں گے بڑے ذاں باپ کے قریب، او کیا میٹھی میٹھی باتیں، باہر جا کر جو ہے وہی چھریاں مارا ہوتا جی، ایسے ہیں نہیں۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا وہ من الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بات آپ کو بہت تعجب میں ڈال دیتی ہے، وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کی حالت تو یہ کہ کہتا ہے اللہ کی قسم، قسمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کی عادت ہے قسم 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 کھا کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، یہ میرے دل میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ بہت بڑا جھگڑالو ہے وہ، فسادی ہے وہ۔ چنانچہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب جیسے ہی آپ کی مجلس سے باہر نکلتا ہے زمین میں فساد پھیلاتا ہے جی، تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم ترین بات کا ذکر فرمایا، وہ یہ ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایمان والے تو آلریڈی اسلام والے ہیں، پھر یہ کیوں آ رہا ہے کہ اے ایمان والو؟ غیروں کو تو آپ دعوت دینا کہ اے فلاں اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، نہیں اوروں کو بات نہیں کر رہے، اپنوں سے بات کر رہے ہیں، اپنوں سے بات ہو رہی، اے ایمان والو اپنوں سے بات کر رہے۔ تم لوگ ٹوٹلی مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو، ایمان والوں کو ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس لیے کہا جا رہا ہے، مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ہم کتنے احکام ہیں خدا کے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اسلام کا لفظ کا مطلب شاید ہم نہیں جانتے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اسلام کس کو بولتے ہیں۔ ہم لوگوں سے پوچھے تو کہتے ہیں مانے تو نہیں معلوم، اس سے پوچھے مسلم کون ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا، نہیں معلوم۔ مسلم کا لفظ سلم سے نکلا ہے جی، تو اور جس کو اور اسی سے اسلام نکلا ہے، جس کے مان جاتے ہیں سبمیشن، سبمٹ کر دینا، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اسلام کے حوالے کر دینا، ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں نا کہ اب ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو اب جو حکم آپ کا ہوگا، جسے سلیف ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، تو ہم سب جو ہے نا اللہ کے غلام ہیں اور اپنا آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے، یہ اللہ اب جو آپ حکم دیں گے دیٹس اٹ، ہمارا اپنا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہو رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو باتیں اچھی لگے تو اس پہ تو عمل ہو جائے، جو باتیں ذرا سا کڑوی لگے، ہم پر شاق گزرے، ہم پر ذرا ہارڈ ہو، سائڈ میں کر دے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ دل چاہا، موقع ملا، اپرچونیٹی ہے نماز پڑھنے کا، پڑھ لی، جہاں دیکھے یہ بڑا مشکل ہے، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، جہاز میں کیسے نماز پڑھیں گے، فلاں جگہ کیسے پڑھیں گے، راستے میں یار وضو کا مسئلہ ہے، یا چھوڑو یا قضا کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حکم ہے، حکم ہے، ختم، چاہے ہواؤں میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، پڑھنے ہمارے کو، گاڑی روک کے پڑھیں، جہاز میں پڑھیے، کہیں پڑھے، پکا مسلمان۔ اسلام میں ایک تو ایگزامپل سے نماز کی دے رہا ہوں، لاکھوں مثالیں ہیں جی۔ یار یہ دیکھو فتویٰ یہ بھی ہے، فلاں صاحب بھی بولتے چل جائے گا، جب حرام ہے یہ بھی لے لو چل جائے گا، وہ بھی۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ، جو سیدھی سیدھی چیز ہے، صاف ستھری، وہ اس کو لے لو، یہ نہیں کہ نفس کی پیروی کریں آپ۔ اس کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حرمت والے مہینے کا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حرمت والا مہینہ جو 4 مہینے ہیں جی، رجب کا مہینہ، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم،
تو ان مہینوں کی حرمت اپنی جگہ، ان مہینوں میں حرام ہے کہ انسان لڑائی کرے۔ پہلے زمانے میں مشرکین بھی اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی پرابلم یہ تھی جس مہینے میں لڑائی ہوتی تھی نا تو کہتا اچھا اس دفعہ یہ مہینے کو شفٹ کر دیں گے حرمت والے، اگلے مہینے کسی اور میں ڈال دیں گے، یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ تو اس کے لیے بتایا کہ وہ اس مہینے میں لڑنا غلط ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ بالکل آخری دن تھا، 29 تاریخ جیسے ہوتی ہے نا، اگلے دن مون سیٹنگ ہو گئی تھی، انہوں نے قتال شروع کیا تھا، انہوں نے ہنگامہ کر دیا، نہیں مسلمانوں نے جو کیا ہے اشر حرم میں جو ہے نا مقابلہ کیا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو یہ کرتے رہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے یا مسجد حرام میں جانے سے روکتے رہے، اس گناہ کو نہیں سوچ رہے ہیں اور اس بات پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ مسلمان اپنے لحاظ سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی آج مہینہ پاس ہو چکا ہے، تو لہذا ایسی جو مسلمانوں پر بلا وجہ کو بلیم کر رہے تھے وہ ان سب کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کیا۔ شراب کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اسٹیٹ اوے نہیں بلکہ تدریجاً، کیونکہ شراب لوگوں کی گھٹی میں پلائی گئی تھی، ایک دن میں اچانک حکم نہیں آیا، ٹائم لیا۔ تو پہلے اتنا بتا دیا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اب یہ نہیں بتا دیا کہ مکمل طور پر حرام ہے، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ بچنا شروع ہو جائیں۔ پھر آگے چل کے 5ویں سپارے میں تھوڑا سا حکم لائے گا، پھر 7ویں سپارے میں فائنل حکم آ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بتائی، یہ دیکھیے گا، بہت ہمارے شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے، میں اسے مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ آیت گول بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے یہاں اسٹاپ مت کرنا، آگے لا بھی لکھا ہوا ہے، فرماتے تھے کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، والآخرہ پہ آ کے سانس توڑنا، مراد یہ ہے کہ تاکہ تم فکر کرو دنیا کی زندگی میں اور فکر کرو آخرت کے بارے میں۔ تو یہ کہنا کہ بھائی صرف فکر آخرت ہونی چاہیے، فکر دنیا کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو فکر دنیا تو کرنا ہے نا، فکر معاش کرنا نہیں کرنا ہے بھائی، بیوی بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے طریقے اختیار کرنے، سوچنا ہے، کاروبار کرنا ہے، سب کچھ سارے یہ فکر دنیا ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ فکر دنیا میں انوالو ہو کر فکر آخرت بھلا دیں، کہ ٹو مچ انوالو ہو جائے پھر ہم نماز کو بھول جائیں، ٹو مچ انوالو ہو جائے کہ ہم پھر جو ہے نا حقوق اللہ کو ایبسولوٹلی بھلا دیں، وہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے دنیا میں رہنا ہے، حلال طریقے سے سب چیزیں دیکھ کر اب فکر کیجیے دنیا کے بارے میں، اور کرنا چاہیے۔ اور ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ایک بڑی بات کہا کرتے تھے کہ کامل شخص وہ ہے، بلکہ فرماتے تھے کامل ولی، مکمل ولی اللہ، پرفیکٹ ولی اللہ وہ شخص ہے جس کا فکر معاد اور فکر معاش دونوں کامل درجے کا ہو۔ فکر معاد جو آخرت ہے اس پر پوری نگاہ ہے، آخرت پر، اس دنیا کے بعد میں نے وہاں جانا اس کے لیے کام کرا اکارڈنگلی، اور فکر معاش بھی کامل درجے کا ہے ماشاء اللہ۔ دنیا کے ساری بزنس ہو، تجارت ہو، یہ ہے وہ پورا مکمل طور پر دنیا میں موجود ہے، یہ نہیں کہ جناب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، مکمل طور پر۔ تو معاش مکمل، معاد میں مکمل، فرمایا کہ آدمی صحیح معنوں میں پکا ولی اللہ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا، عورتوں کے کچھ مسائل کا ذکر فرمایا مہینے کے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ہم ساتھ نہیں سونے کا مسئلہ، سب چیزوں کا ذکر کیا۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ عورتوں کے مسائل شروع ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بھی بیان فرمایا، نکاح کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل، کیونکہ آدمی نکاح کے بعد زندگی ساتھ گزارتا ہے، سب چیزیں چل رہی ہوتی، لیکن زندگی میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، طلاق کے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو طلاق کے بارے میں پھر تفصیلی ذکر کیا کہ 3 طلاقوں کو ذکر کیا، جی اس سب کا ذکر آیا، طلاق ہو جائے تو عدت کے مسائل ہیں، پھر اس سب کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے طلاق کے ساتھ ساتھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی حضانت بولتے ہیں جی، تو اس کے جو ہے نا کون اس کی پرورش کرے گا، اس کو کون دودھ پلائے گا، کیا کوئی اور بچوں کو کھینچ کے لے جائے وہ میاں صاحب باپ، یا ماں کے ہی پاس رکھے؟ تو پورے مسائل تفصیلی طور پر بتایا کہ ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ دودھ پلائے، تو ماں کا حق زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جناب کسی اور کے پاس لے جائے۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے حولین کاملین، 2 سال، تو 2 سال تک تو رکھے بیوی کے پاس جو منیمم ہے۔
پھر اس کے بعد پھر بچے کے تربیت کا ایشو شروع ہوتا ہے. تو بچہ کے بلوغت تک یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ ماں ہی لک آفٹر کرے. دوسری عورت چاہے کتنے ہی نیک صالح کیوں نہ ہو، کل کو اس کی اولاد ہوگی تو پھر پہلی اولاد کو صحیح طریقہ سے نہیں خیال رکھ سکے گی، چاہے وہ کتنے ہی نیک صالح کیوں نہ ہو. یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے قرآن اور شریعہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے، اور اس درمیان میں اس بچے کی تربیت کے ایام میں جو اس کے خرچے ہیں باپ برداشت کرے گا. تو پورا قرآن نے بیان کیا. طلاق کے بعد جو اس کے جو بعد میں جو حالات ڈیولپ ہوتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کا حل قرآن نے بیان کیا. اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک طلاق کا مسئلہ بیان کیا، پھر اس چیزیں ہوئیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے، کبھی میاں صاحب طلاق نہیں دیتے، میاں صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا ذکر کر دیا. تو اگر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کی صورت میں تو یہ کہ 3 مہینے اگر ایک عورت یعنی عام مہینے میں رہتی ہے تو اس کے 3 جو اس کے جو مینسس پیریڈ ہوتے ہیں اس کے عدت طلاق ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میاں انتقال ہو جاتا ہے تو عدت طلاق تھوڑی سی بڑھا دی ہے، وہ عدت وفات بڑھا دی ہے. وہ کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. تو اس کا ذکر کر دیا، 4 مہینے 10 دن بتا دیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جو ہے انتظار کرے، کسی اور سے شادی نہ کرے، تو اس کی عدت کے پیریڈ ہے. ہاں اگر عورت پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، اس صورت کے اندر وضع حمل جو ہوگا، ڈیلیوری جو ہے نا، وہ اس کی عدت ہے. مثال کے طور پر اگر طلاق دی میاں نے طلاق دی آج جس وہ 2-4 دن پہلے ہی فار ایگزامپل جو ہے نا وہ حمل سے ہوئی تھی، پورا 9 مہینہ یا 8 مہینہ جو بھی پیریڈ ہے نا اسے انتظار کرنا پڑے گا. 3 مہینے نہیں ہوں گے، پھر وہاں تک اس کا پیریڈ وہاں تک جائے گا. اور اسی طریقے سے وفات کا بھی یہی ہے کہ 4 ماہ 10 دن کی جگہ پھر وہ بھی دور تک جائے گا. کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے. وہ تو میں نے لانگ بتایا، اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں کہ معلوم ہے کہ جب نیکسٹ ڈے جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ میں نے آج طلاق دے دیا، تو عورت جو ہے نا جیسے وضع حمل ہوگا فارغ ہو جائے گی، اس کو 3 ماہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. وضع حمل ہے وہ ایک کم سے کم پیریڈ کے بتا دیا، اور لانگ سے لانگ کا بھی بتا دیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں بتائی. ایک مسئلہ سمجھا دیا، جب ایک عورت مطلقہ ہوتی ہے یا متوفی عنہا زوجہ، یعنی اس کے جس کا میاں کا انتقال ہوا ہوتا ہے، جو اس میں ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے چلو بھائی اب طلاق ہو گئی، یا میاں مر گیا، چلو بھائی شادی وادی کر لیں ان سے. ہوتا ہے جب ہمدردی میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی چلو. تو اس کا بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں، جب تک عدت پیریڈ میں ہے نا، ولا تعزموا عقدۃ نکاح، ابھی نکاح کا تم قصد نہ کرنا کیونکہ ابھی عدت میں گزر رہی ہو. یہ نہیں کہ جناب وہ پہلے سے جو ہے نا شروع ہو جائے، بات چیت شروع کر دے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی خلاف ہے اس چیز کا. اس کے بھی اللہ نے منع کر دیا. تو تمام چیزیں چل رہی تھی، تو مسئلہ بیچ میں ایک اور ایشو بنتا ہے، وہ ہوتا ہے مہر کا. مہر کے جھگڑے بھی آ جاتے ہیں نہ، وہ میاں نے مہر نے پے کیا دیا اور یہ ہو گیا، وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مہر کے بھی مسائل بیان کر دیے، سمجھا دیا. پھر مہر بھی کئی طرح کے ہیں، سن لیجیے آپ. ایک نکاح کے موقع پر نکاح تو کرا دیا، آپ مہر رکھنے ہی بھول گئے. اب فور اینی ریزن مہر کا رکھیں نہیں، قاضی صاحب بھی بول گئے، خاندان والے بول گئے، ایجاب نکاح تو ہو گیا، یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوا ہے. تو اس کے لیے مہر رکھا، مہر تو بھرا رکھنا ہے، اس کی کنڈیشن تھی. وہ مہر مثل رکھا جائے گا. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کی اگر بہن ہے یا خاندان میں کوئی اور عورتیں ہیں، لڑکیاں جن کی شادیاں ہوئی نا، تو کیا رکھا گیا تھا، یا اس محلے میں اس علاقے میں اس میں کتنا ایک چلتا ہے ایوریج، اس کے مطابق مہر رکھ دیا جائے گا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ مہر کے بارے میں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہمارے یہاں خاص طور پر اللہ معاف کرے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مہر کے مطلب دینا ہونا کوئی نہیں، بیوی سے معاف کروا لیں گے. رکھ لے بھائی، دنیا کو دکھانے کے لیے پیپر میں دکھا دیں جناب کتنے بھائی 10 لاکھ 50 لاکھ روپے تھے، 1 کروڑ. پھر بولتے ہیں کہ دینا کب ہے، پہلی رات معاف کروا لیں گے. یہ ہے یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے اسی دنیا میں جہاں آپ موجود ہیں معاف کروا لیں گے. تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ آپ سمجھ دیجئے کہ یہ سب جو ہے نا نہیں، مہر وہ رکھے جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے. اچھے برے حالات کا نہیں پتہ، خدا نہ خواستہ بیوی پتہ نہیں کس طرح کی، معلوم کہ آپ کو نیکسٹ ڈے فارغ کرنا پڑ جائے، یا وہ نیکسٹ ڈے وہ ہنگامہ کر دیتی ہے کہ جناب وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو رہ ہی نہیں سکتا. میں یہ بات کیوں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے تجربات کے مطابق. ایک خاتون نے
کیونکہ وہ طلاق ہو چکی ہے، وہ طلاق کا مسئلہ ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اسے پتہ تھا کہ اب جب تک کسی عورت شادی نہیں کرے گی تو وہ پھر وہاں سے طلاق نہیں ملے گی تو پھر وہ دوبارہ پیارے میاں کے پاس آ نہیں سکتی. تو اس نے کیا حرکت کی، شادی کرنے کے بعد پہلی رات اس نے وہ ہنگامہ کیا، وہ قیامت مچائی. میاں ڈر گیا، کہتے جا آیا، اس نے اس کو طلاق دی. سمجھے آپ، پہلے میاں کے پاس آنے کے لیے. تو یہ طریقے ہیں. تو یہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا. تو آدمی کو یہ تیار ہونا چاہیے وہ مہر رکھے جو آدمی پے کر سکے. یہ قرض ہے، یہ قرض ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ہم نے تو کبھی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا. بیچاری اتنی صابرہ ہے، صبر کرنے والی، قریب وہ مانگ بھی نہیں رہی آپ سے. تو یہ نہ کریں آپ. مہر جو ہے وہ تو ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے شوہر کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، اس کو دے دینا چاہیے. ایسوں دے رہے ہو، ٹھیک. اب اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی طارق صاحب اشارہ کر رہے تھے. اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. پھر ایک ہے معجل عین کے ساتھ، یعنی اپ فرنٹ پے کرنا. یہ تو بہت اچھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے ابھی جیب پہ بھی اجازت نہیں دے رہی ہے اور میں بیوی کو بڑا تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں، اچھے اماؤنٹ $10,000-20,000 بھی رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یار میں پے آفٹر میں جا رہا ہوں. تو اس کو مؤخر بولتے ہیں جی. اور اس کو معجل بولتے ہیں، حمزہ کے ساتھ، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے. آفٹر، تاخیر کے ساتھ. اب دونوں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رکھے آدھا بھی کرے. تاخیر کے مطلب نہیں کہ 20 سال گزار دے دینے آپ. وہ ایک طریقہ سے وہ قرض ہے، وہ دینا ہے. ٹھیک ہے، سب مسائل ہو گئے. ایک اور مسئلہ سن لیجیے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کر لیا، مہر مقرر کر دیا جی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی، اس وقت طلاق دی، ابھی تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، ساتھ سوئے نہیں تھے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اب مہر بھی مقرر کر دیا. اللہ نے مہر کے لیے لفظ استعمال کیا، فریضۃ، فریضہ. اس کی امپورٹنس سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو لفظ مہر بھی استعمال کر سکتے تھے نا، فریضۃ لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ الفاظ کی تعبیر بعض دفعہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مہر کو مذاق نہ سمجھا جائے. تو اب فرما رہے ہیں کہ جب تم نے فریضہ فرض کیا ہوا تھا، وہ فرض جو تم نے فرض کیا تھا جی، ان کے لیے فریضہ یعنی مہر مقرر کیا تھا. ترجمہ آپ دیکھیں گے، اور ان کے لیے مہر مقرر کیا. لیکن میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ الفاظ تو دیکھیں میں کتنا موٹا اور کس طرح بھاری الفاظ استعمال ہوئے اس کے لیے. اب کیا کریں، سوئے بھی نہیں ساتھ، مہر مقرر ہو گیا، طلاق ہو گئی. تو اب کیا کرنا ہوگا، پورا مہر دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. فرمایا کہ نہیں، فنصف ما فرضتم، ہاف، آدھا دینا پھر بھی پڑے گا. اب آپ ہاف دیں گے، سمجھ گیا. اللہ یعفون، یا پھر وہ اللہ یہ کہ وہ بڑی سخی داتا خاتون تھے، انہوں نے کہا چلو بھائی چلو میں نے معاف کیا. میاں صاحب معاف کروائیں نہیں، وہ خود معاف کرے، فرق ہے. تو برحال ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا. آگے چل کے جب یہ سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے نا، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے. نماز جیسی چیز کو بھول جاتا ہے تو فوراً ہلایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. یہ لڑائی جھگڑے زندگی کے چلتے رہیں گے، لیکن نمازوں کے معاملات یہ ہے کہ ان کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اور نمازوں کا خیال رکھو، محافظت کرو، پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرو. خصوصی طور پر بیچ والی نماز کا. بیچ والی نماز کون سی ہے، فجر یا عصر جی. اور بعض لوگوں نے اس کو فجر کا قرار دیا، بعض لوگوں کو عصر کی نماز کا قرار دیا. بہرحال دونوں تفسیریں صحیح ہیں، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اس میں بہرحال اس میں انکلوڈ ہیں. تو اب یوں کر لیجیے ساری نمازیں جو کرنی ہے. خاص طور پر 2 نمازوں میں ہوتا کیا، فجر میں آدمی لیزی ہو جاتا ہے، سویا پڑا رہ جاتا ہے. عصر میں کاروبار میں بزی ہو جاتا ہے تو وہ خطرہ رہتا ہے. اسی لیے خاص طور پر کہہ دیا خیال رکھنا. ڈزنٹ مین کہ صرف 2 نمازوں کا خیال رکھنا سب کا ہے، اور خاص طور پر کہ 2 وقت جو ہے نا غفلت کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب میں کچھ چیزیں اس میں جو ہے نا اسکپ کر کے جو اہم چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے چل کے ایک چیز بتائی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے طالوت کو مقرر کریں بادشاہ. طالوت ایک بزرگ تھے جی، نیک آدمی تھے. وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے جب حکم دیا کہ تمہارے لیے ایک ہم امیر مقرر کرنے والے، ایک بادشاہ مقرر کرنے والے ہیں جی، جو تم کو جہاد کے لیے بھی لے کے چلے گا، سب چیزیں نا. وہ لوگ کہنے لگے یہ یہودی کہ یہ تو کمزور آدمی ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسے ہے، نہ کوئی ہے. تو آدمی تو وہ ہو، بادشاہ وہ بنے جس کے پاس کچھ طاقت بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ
پیسوں سے بھی ہو، کچھ یہ بھی کچھ وہ بھی، یہاں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے. جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کرائٹیریا اللہ نے مقرر کر دیا کہ اللہ نے ان کو خوب علم عطا کیا ہے، ان کو پتہ ہے کس طریقے سے سسٹم کو چلانا ہے، اور طاقت بھی اللہ نے عطا کیا. یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ساتھ ہوں تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ کمال کی چیز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جناب پیسہ کوئی معیار نہیں. آج ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جتنا پیسہ والا ہوتا ہے نا وہ جناب وہ لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنا صدر بنا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ پیسہ کرائٹیریا نہیں ہے، نالج اور طاقت جو ہے نا، ہنر، علم، اور پھر یہ کہ قوت کہ جس کے ذریعے سے جو کیا ہے سسٹم کو چلا سکے، ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ قوم کو پسند نہیں آیا کہ اس طرح کا آدمی ہمارے لیے بادشاہ بنایا جا رہا، پیسے والوں کو ہونا چاہیے تھا، تو اللہ نے اس کو منع کیا. اس کے بعد چیز بتائی جس کے لیے میں خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو بادشاہت کی نشانی یہ بتائی کہ ان یاتیکم التابوت. تو انہوں نے پوچھا کہ نشانی کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ جو ہے نا جس کے پاس یہ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، ایک باکس آئے گا، ایک صندوق آئے گا، جی فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃم، اور اس میں کچھ چیزیں بقیہ ہوں گی، لیفٹ اوور چیزیں اس میں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ بقیہ چیزیں، ان کے کپڑے ہوں گے، ان کے جو ہے نا متبرکات اس میں موجود ہوں گے اس صندوق کے اندر. سمجھ میں آئے؟ تحمل الملائکہ، جو فرشتہ اس کو لے کے آ رہے ہوں گے. میں یہاں جو بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ تبرکات کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک، کہتے یار یہ کپڑے تو کیا ہو، نبی کا کپڑا ہے تو کیا ہوا، نبی کا عصا ہے تو کیا ہو گیا، نبی کی فلاں چیز تو کیا ہو گئے، ہے نا، نبی کے پیالی تو کیا ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن بطور خاص اس چیز کو ذکر کر رہا ہے. معلوم ہو کہ تبرکات کی ایک امپورٹنس ہے. اور سمجھیے تبرکات کی بہرحال ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے. ہم لوگ اس چیز کو مانیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. میں سے مختصر بات بتا کے یہ جو ہم درس ختم کر دیں گے تو دوسرا سے بار آلموسٹ ختم ہو جائے گا. یہ جو ٹرکی حکومت کا جو معاملہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کو فتح کرتی رہی. ان کے پیچھے خاص بات بھی تھی، یہ متبرکات کو جمع کرتی رہی، انبیاء کی چیزوں کو جمع کرتی رہی، آپ کو معلوم ہوگا. اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک جمع کیا تھا. جو ٹاپ کاپی پیلس میں آج بھی چیزیں موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ان چیزوں کو. جو گئے ہوں گے شاید وہ تائید کریں گے. یہ پورا ایک سیکشن ہے متبرکات کا. داؤد علیہ السلام کی تلوار، موسیٰ علیہ السلام کی عصا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیزیں، تلوار، آپ کے نیزہ، اور کافی چیزیں، ابراہیم علیہ السلام کی چیزیں، یوسف علیہ السلام کی چیزیں، جی حضرت یحییٰ کی چیزیں. تو یہ متبرکات انہوں نے جمع کی پورے ورلڈ سے، جہاں جو فتح بھی کرتے رہے اور چیز آتی رہی تو انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا. اور ان کے پاس، اور یہ رہتے اسی پیلس میں تھے، ٹاپ کاپی پیلس میں سارے یہ بادشاہ ان کے آتے رہے. بعد میں جب ان کا جو بہت بعد والا بندہ جس کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا کہ ہم ایک اور جو ہے نا پیلس بنائیں گے. دوسرا پیلس بنایا جو نیو پیلس بنایا. جب انہوں نے نیو پیلس بنایا، شاید آپ لوگوں کو ہسٹری معلوم ہوگی، اس کے اندر 14 ٹن سونا اس میں استعمال کیا گیا. 14 ٹن سونا استعمال کیا گیا. ٹھیک. اور جب یہ لوگ وہاں شفٹ ہو رہے تھے تو یہ جتنے متبرکات تھے ان کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. کہ ہمیں یہ سب پرانی چیزیں ہیں، دقیانوسی چیزیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں ان متبرکات کی. کل تک دنیا میں حکومت کر رہے تھے، آدھی دنیا کو پر جو ہے نا چھا گئے تھے. جی برکت پیچھے تھی. متبرکات کو چھوڑا، وہاں چلے گئے. خدا کا عجیب کرنا ہوا کہ پھر پوری دنیا میں اسباب بنتے ہیں نا، اسباب بنتے ہیں. اسباب تو یہ بنا نا، ان کا جو 14 ٹن جو سونا استعمال کیا تھا، یہ اسباب ایک سبب ظاہری بنا. سبب ظاہری بنا کہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کہ پوری دنیا سے کہا کہ ہم جتنے قرضے دیے تھے نا جتنی کنٹریز کو، واپس کرو. کیونکہ پیسہ انہوں نے لگا دیا تھا ایک پیلس کے اوپر سارا کا سارا. تو پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ بغاوت سب نے یہ کیا. تو ون آفٹر ون لڑائیاں شروع ہوئی.
ایک کنٹری تو دوسری کنٹری تو تیسری کنٹری تو چوتھی کنٹری، یہ جاتے 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 بس یہ صرف اپنے گھر کو بچا لیا. آئے بس سمجھ میں؟ تو اسباب یہ بنا، متبرکات کو تمہیں چھوڑا، یہ ہوا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی دیکھیے قرآن بھی متبرکات کو ذکر کرتا ہے. متبرکات بہرحال اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کے اپنے ویلیو. ہم اس کو پوجا نہیں کریں گے، نہ سمجھے کہ متبرکات کو پوج رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ متبرکات عبادت نہیں کی جا رہی. بار اس کی ایک چیز بتاؤں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں کے بادشاہی بن گئے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے. نہیں، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے قمیص کو اذهبوا بقمیصی، میرے قمیص کو لے جاؤ، ہادہ اس کو لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، میرے قمیص کو، میرے کرتے کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، تو میرے باپ کی نا بینائی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ ابھی اندازہ کیجئے کہ قافلہ والے آ رہے ہیں، مائلز اوے ہیں، مائلز اوے ہیں. حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، یوں کر رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. او بھائی مائلز اوے ہیں، ہوا کے ذریعے سے خوشبو آ رہی. لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو، سچ بات بتا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب پہنچے تو پھر لوگوں نے ان کے چہرے پہ ڈالا، یہ نہیں واپس آ گئی. آخر کیا چیز تھی؟ تھوڑا سا سوچے اس پہ. تو بہرحال متبرکات جو ہے اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی امپورٹنس بہرحال ہے، اتنا ہم کو ماننا چاہیے. چلیے اس سے اکتفا کرتے تو جو الحمدللہ آلموسٹ دوسرا سپارہ بھی ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پھر